السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلامی و کفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ ہم سورۃ دخان آیت نمبر 23 پہ ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کہانی ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جو بنی اسرائیل ہے ان کو لے کے وہ مصر سے رات کو نکل جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ So go forth with my servants at night, you will certainly be pursued. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ And leave the sea in the state of stillness. Their army is sure to be drowned. تو یہ جو خاص طور پہ یہ جو معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ جب وہ رات کو بنی اسرائیل کو لے کے پہنچے سمندر کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جو ان کے ہاتھ میں چھڑی ہے وہ سمندر پہ مارے، اور وہ سمندر میں ایک راستہ بن گیا۔ تو بنی اسرائیل تو جب اس میں تھے اس راستے سے گزر گئے، مگر کہ جب یہ فرعون اور اس کی فوج جو وہاں پہنچے تو وہ جو پانی جو تھا جو ایک بالکل ہٹ کے کھڑا ہو گیا تھا وہ ان کے اوپر آ گیا، اور یہ پوری کی پوری فرعون بھی اور اس کی جو فوج تھی وہ سب ڈوب گئے۔ کم ترکوا من جنات و عیون، ہاؤ مینی گارڈنز اینڈ اسپرنگس ہیو دے لیفٹ بیہائنڈ۔ تو پیچھے چھوڑ دیا جتنا مال اور دولت انہوں نے دنیا کے اندر کمایا تھا، اور جتنے بھی ان کے آرام تھے اور باغات تھے اور جو ڈیلائٹس تھیں وہ تو تمام دنیا کے اندر ہی رہ گئے، اور خود جو تھے وہ بالکل کہتے ہیں نا لاوارثوں کی طرح پانی کے اندر ڈوب گئے۔ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ And how many fields and noble sites. وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ And how many luxuries they used to rejoice in. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ This is how it happened, and we have made people inherit all this. تو جو بھی کمائی کی تھی انہوں نے، جو جمع کیا تھا وہ تو اس دنیا میں رہ گیا، وہ وارثوں کے لیے رہ گیا۔ اگین میسج بھی تمام لوگوں کے لیے کہ جو بھی ہم یہاں پہ دنیا میں کماتے ہیں اور جو جمع کرتے ہیں وہ تمام کا تمام جو ہے ہمارے پیچھے ہمارے وارثوں کے لیے کے ہی کام آتا ہے۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین So neither the sky nor the earth wept over them, nor were they given a respite. تو یہ کس طرح سے کہ یہ نہ تو آسمان ان پہ رویا اور نہ زمین نے ان کو کوئی مہلت دی ہے، یہ قرآن جو ہمیں یہاں بتا رہا ہے۔ اس پہ ایک حدیث آتی ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان جو ہے اس میں ہر شخص کے لیے 2 دروازے ہوتے ہیں۔ ایک دروازے سے جو ہماری رزق ہے وہ اترتی ہے، اور دوسرے دروازے سے جو ہمارے اعمال ہیں اور ہمارے الفاظ ہیں، جو ورڈز اور ڈیڈز جن کو ہم کہتے ہیں، وہ عرش کے اوپر پہنچتے ہیں۔ تو جب ایک نیک آدمی، جس کو کہتے ہیں نا نیکوکار رائچس آدمی، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو یہ والا جو دروازہ ہے نا، اعمال والا دروازہ، اس کے الفاظ والا دروازہ، یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو جنت میں یہ جو آسمان پہ دروازہ ہے یہ روتا ہے۔ کس طرح روتا ہے یہ تو اللہ عالم، بٹ دس از اے سیئنگ آف آور پروفیٹ۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ And certainly we delivered the children of Israel from the humiliating punishment min Fir'aun innahu kana aliyan min al-musrifin From Fir'aun, indeed he was the highest among the transgressors. تو یہ تاریخ یاد دہانی کرا دی کہ دیکھ لو فرعون کو وہ کس قدر how he stands out، کس قدر وہ منفرد ہے ان لوگوں کے اندر کہ جنہوں نے لوگوں پہ ظلم کیا، اور اس کا جو غرور تھا، اس کی جو پرائڈ تھی، جو اس کی ایروگنس تھی، how bad a person can be. تو فرعون جو ہے وہ تو آلموسٹ لائک اب ایک ایگجیکٹو بن گیا کہ بالکل فرعونیت ہے اس کے اندر، وچ مینس کے اندر بہت زیادہ غرور اور پرائڈ ہے۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ And certainly we chose them with knowledge above all nations. تو یہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے علم سے ان کو چنا۔ اس قدر بنی اسرائیل ایک قوم، ایسی قوم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی مرتبہ دیا، بڑی پریویلیجز دیں۔ اللہ نے ان کو بہت نعمتیں دیں، ان کو ہدایت دی، ان کو ایک بڑا عجیب قسم کا ذہن بھی دیا، اور ان کو جو ہے نا بہت سارے ان کی قوم کے اندر نبی بھی بھیجے۔ وَآتَيْنَاهُم مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ And we gave them signs in which there was a manifest trial. تو بنی اسرائیل کو جو بہت ساری نشانیاں دیں اللہ تعالیٰ نے، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھرو جو نشانیاں بھیجیں، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی بھی آخر میں دی۔ دیکھیے آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اٹ واز اے گریٹ نعمت، اور یہ نعمت بھی اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو دی؟ تاکہ ان کا امتحان لے سکیں اور یہ دیکھ سکیں کہ وہ ثابت کریں کہ وہ یہ آزادی کی وہ قدر کرتے ہیں یا نہیں۔
جب انسان آزاد ہوتا ہے نا تو پھر اس کو صبر کرنا ہوتا ہے کن چیزوں پہ؟ ٹیمپٹیشن کے اوپر. بہت ساری ہماری چاہتیں ہوتی ہیں، ہمارے فتنے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں آرام سے مل جاتے ہیں آزادی کے بعد، یہ نعمتیں جو ہوتی ہیں. اور کبھی کبھی آزادی کے بعد انسان کو مشکلات بھی ملتی ہیں، اس میں بھی انسان کو صبر کرنا ہوتا ہے. تو یہ تمام جو تھا یہ ان کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش رکھی ہوئی تھی. ان ہؤلاء لیقولون، موسٹ شیورلی دے ول سے، ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین. There is nothing more than our first death and we will not be resurrected. فَاتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. So bring our fathers if you are truthful. تو یہ بار بار جو تھے ان کی بنی اسرائیل نے بھی یہ ڈیمانڈ شروع کر دی. ان کے یہاں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے، وہ یہی کہتے تھے کہ زندگی کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے، اور اگر ہے تو ہمارے باپ دادا جو مر چکے ہیں ان کو تم لے کے آؤ اگر تم سچے ہو. Are they better? Or the people of Tubba and those who were before them, we destroyed them. They were indeed guilty. تو یہاں پر ذکر جیسے ہم دیکھتے ہیں فرعون کا، یہاں پہ طبا بھی ایک قوم تھی جو کہ گزری تھی، اس کا بھی یہ لقب تھا. اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ قوم سبا کے لوگ تھے جو کہ حکومت کرتے رہے یمن کے اندر اور اس کے جو ارد گرد کا علاقہ ہے. تقریباً 300 سال تک انہوں نے بھی حکومت کی، اور یہ بھی بڑے کامیاب اپنے زمانے کے اندر تھے. اور جب وہ بہت زیادہ ان کو کامیابی ہوئی تو پھر وہ بھی حد سے بڑھنے شروع ہو گئے. اور یہ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں جو بھی قوم، دا ٹرانسگریسنگ پیپل، جو بھی اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں اور حد سے زیادہ بڑھتے ہیں، جن کا یہ رویہ ہوتا ہے، ان کا انجام بھی اینڈ میں وہی ہوتا ہے. دس از واٹ قرآن از ٹیلنگ اس. قرآن یہی بتاتا ہے یہ رویہ رکھو گے تو یہ تمہارا انجام ہوگا. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. And we did not create the heavens and the earth and what is in between them in play. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی کھیل کے لیے نہیں بنایا کہ اللہ کہہ رہے کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو کوئی کھیل نہیں بنایا. ہر چیز جو ہے اس کا ایک مقصد ہے. کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بے مقصد بیکار جو ہے نا پیدا نہیں کی. دیکھیے ہمارا ایمان جو ہے نا، اگر ہمارا ایمان ختم ہو جائے آخرت کے اوپر، یہ اگر ہمارا ایمان ختم، پھر پوری دنیا جو ہے نا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. دین اٹس جسٹ اے پلے آف جہاں پہ ایک کھیل کود کی جگہ انسان آیا، کھایا پیا، کمایا اور یہاں سے چلا گیا. وما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون. We did not create both but with a purpose but most of them do not know. تو اکثریت کے جو لوگ ہیں دنیا کے اندر، قرآن انہی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو ایسے دنیا کے اندر رہتے ہیں کہ جیسے کہ ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. نہ صرف ان کا کہ دنیا میں کوئی مقصد نہیں ہے، وہ اس طرح بھی رہتے ہیں کہ جیسے کہ اس کے بعد تو ان کا کوئی حساب بھی ہونے والا نہیں ہے. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین. The day of decision is appointed time for all of them. تو اس کا یہ جو وقت جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، یہ فیصلے کا دن ہوگا. اس کی تاریخ، اس کا وقت وہ تو بالکل مقرر ہے. یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن جو ہے انصاف کیا جائے گا. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون. The day when no close relative will be of any use to any close one nor will they be helped. تو یہ تو دن جو ہے یہ ایسا دن ہوگا کہ اس کے اوپر تو انسان کا ایک بالکل پکا یقین ہونا چاہیے کہ یہ وقت جو ہے یہ ضرور آئے گا، اور اس دن جو ہے ہر شخص کے ساتھ انصاف کیا جائے گا. دیکھیے دنیا کے اندر نا ہم انصاف کر نہیں سکتے. ہم سوچیں کہ ایک شخص نے جس نے کہ 100 بچوں کو قتل کیا، ہم اس کے ساتھ کیا انصاف کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی ایک زندگی لے لیں؟ مگر یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہے. وہ ایک آج پچھلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خبر آئی تھی کہ یہ جو امریکہ کے اندر ایک لڑکا تھا، اس نے اسکول میں جا کے بہت سارے بچوں کو مار دیا. تو کورٹ نے اس کو جو ہے نا سزائے موت نہیں دی، بلکہ اس کو پورا کہہ دیا کہ اس کو ہم کہ اس کو قید رکھیں گے پوری زندگی کے لیے. تو اس میں جو ایک باپ تھا جس کے بیٹے کو اس نے مارا تھا، اس سے پوچھا انہوں نے کہ بھائی تمہارے لیے یہ جو ہے نا جسٹس ہے کیا چیز، انصاف ہے کیا؟ تو اس نے کہا کہ جسٹس از ٹو ریسٹور تھنگز بیک. کہ میرے لیے جو یعنی کہ میرا جو انصاف ہے وہ تو یہی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے اس کو وہ واپس آئے. وہ آ نہیں سکتا. دیٹس امپاسبل تھنگ. دیٹس دا پوائنٹ وہی ہے کہ دنیا کے اندر ہم اگر دیکھیں تو کسی سے ہم اگر اس کو سزا بھی دیں تو چیزوں کو ریسٹور بحال تو نہیں کر سکتے نا پرانی جگہ پہ. تو اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو لوگ بہت نیک کام کرتے ہیں، جو جن کا ایمان ہوتا ہے، وہ بہت لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو بھی ہم کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دے سکتے. مے بی اگر دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے ان کی تھوڑی تعریف کر دیں یا ان کو کچھ تھوڑا ان کی مدد کر دیں. اب آپ نبیوں کے بارے میں سوچیں، انہوں نے کس قدر لوگوں کو جو ہے نا ہدایت دی،
کیا ہم صلہ دے سکتے ہیں؟ نتھنگ. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ لازم ہے. دس از ریئلی نیسیسری کہ ایک اور دنیا ہو جہاں پہ کہ ایبسولوٹ انصاف ہو, ایبسولوٹ جسٹس وہاں کی جائے. الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم, except the one on whom Allah has mercy. Of course he is the Almighty, the merciful. مگر جس پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے, بے شک وہ تو اللہ تعالیٰ زبردست ہے, رحم کرنے والا ہے. اللہ کی جو رحمت ہے نا وہ برابر نہیں ہے سب لوگوں کے لیے. اٹس ناٹ یونیفارم فار آل. یہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ لوگ لوگوں کے اعمال پہ منحصر ہے کہ اللہ کی ان پہ رحمت کتنی ہوگی. اٹس ناٹ یونیفارم. یہ ان لوگوں جتنے اچھے اعمال ہوں گے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. ان شجرۃ الزقوم, انڈیڈ دا ٹری آف زقوم. یہ زقوم کا ایک نام آتا ہے یہاں پہ ایک درخت کا, یہ خاص قسم کا ایک درخت ہے جو کہ یعنی کہ دوزخ کے اندر اگتا ہے, اور یہ بہت ہی ایک کہتے ہیں نا ہولناک قسم کا درخت ہے. طعام الافیم, اٹ از اے فوڈ فار دا سنفل. کالمحل یغلی فی البطون لائک مولٹن براس اٹ ول بوائل ان دیئر بیلیز. تو یہ بہت ہی ایک ایسا درخت ہے زقوم کا کہ اس کو تو دیکھنا بھی ایک بڑا ہولناک سائٹ ہے. اس بہت ہی برا اس کو دیکھنا بھی ہے, آفل سائٹ ہے اس کو دیکھنا. مگر پھر بھی جو گناہ گار ہوں گے نا وہ اس زقوم کے جو پھل ہوں گے اس کو کھائیں گے. دے ول بی ڈریڈفل. مگر یہ جو ہوں گے نا گناہ گار لوگ جہنم کے, وہ مجبور ہوں گے, ان کو اتنی بھوک لگے گی کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ بہت برا لگے گا پھر بھی اس کو کھائیں گے. اسی کہ دوزخ کے ہم جب عذابوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک جو عذاب دوزخ کا یہ ہے کہ جو دوزخی ہوں گے نا ان کو بہت زیادہ بھوک بھی لگا کرے گی اور ان کو بہت زیادہ پیاس بھی لگا کرے گی. لائک دا بوائلنگ آف اے اسکالڈنگ واٹر, خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم, سیز ہم اینڈ دین ڈریگ ہم ان دا midst of the hell, ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم, then pour on his head some torment of boiling water. یہ سارا تکبر جو ہے نا, یہ ساری اکڑ جو لوگوں کے اندر ہوتی ہے نا, یہ سارا غرور جو ہوتا ہے یہ انسان کے دماغ سے شروع ہوتا ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک ایسا عذاب ہوگا کہ ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. ذق انکا انت العزیز الکریم, ٹیسٹ انڈیڈ یو ور دا مائٹی دا آنریبل. کہ دنیا کے اندر تو ان لوگوں کو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دین پہ چلنا بڑا مشکل لگتا تھا, ان کو تو ایک انکنوینئنٹ لگتا تھا کہ بھئی اسلام پہ کیسے چلیں, سوشلی بھی ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا تھا, مالی طور کے اوپر بھی وہ دیکھتے تھے کہ اگر اسلام پہ چلیں گے تو شاید مالی ان کو کوئی نقصان ہو. تو یہ دیکھیے کہ اب یہ تمام چیزوں کی وجہ سے انہوں نے دین پہ نہیں چلے, تو آج ان کی کتنی بے عزتی ہوئی, یعنی کہ آخرت میں ان کی کتنی بڑی بے عزتی ہوئی. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون, surely this is what you used to be skeptical about. یہ جو ہے نا جو لوگ شک کرتے ہیں, یعنی ڈاؤٹ جو ہے, یہ بڑا ہی یہ شک کرنا جو ہے نا بہت ہی انسان کو برباد کر دیتا ہے. اور یہ جب بھی ہمیں کسی بھی چیز کے اندر شک ہو, دیکھیے اس شک کو ضرور دور کرنے کی کوشش کریں. شک صرف دور یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے مشاہدہ کرے, وی تھنک تھرو ویری کلیئرلی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ تمام صلاحیت دی ہے کہ ہم مشاہدہ کر کے پہنچ سکتے ہیں سچ کی طرف. اور جب ہم یہ جتنے بھی شک ہیں ان کو ایڈریس کر لیں گے نا, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کتنی بڑی اصلاح ہو جائے گی. اس کے لیے دعا کرنا بھی بڑا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اگر ہم میں شک بار بار چیزوں کے اوپر آ رہے ہیں, اف وی آر اسکیپٹیکل اباؤٹ تھنگ, تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں یقین جو ہے نا ایمان یقین دے. ان المتقین فی مقام امین, انڈیڈ دا گاڈ فیئرنگ ول بی ان اے سیکیور پلیس. تو دیکھیے یہ جو ہے نا ان المتقین, تقوی والے لوگ. تقوی والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو بچتے ہیں. کس چیز سے بچتے ہیں؟ گناہ سے بچتے ہیں, اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں, یہ تقوی والے ہوتے ہیں. فی جنات و عیون, ان گارڈنس اینڈ اسپرنگس, یلبسون من سندس و استبرق متقابلین, they will be dressed in fine silk, thick silk, facing each other. كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُ بِحُورٍ عِينٍ. Like this we will marry them with hoods with big lovely eyes. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کی شادی کرائی جائے گی کن سے؟ حوروں کے ساتھ ان کی شادی کرائی جائے گی. ان کی کوالٹی بھی یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کی جو ہوں گی خوبصورت آنکھیں ہوں گی, بڑی اور خوبصورت آنکھیں ہوں گی, مگر شادی کرائی جائے گی. وہاں پہ بھی کوئی افیئر اور کوئی فلرٹنگ نہیں ہوگی. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین, they will call therein for every fruit in serenity. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم.
They will not taste death in it beyond the first death, and he will save them from the torment of hell. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو لوگ جنت میں بھی جائیں گے، جنت والے جو ہوں گے، ان کو بھی جو ہے ایک دفعہ لے جا کے یہ جو ہے نا جہنم کا ایک نظارہ ضرور کرایا جائے گا. دے ول ٹیک اے گلمپس آف دس پلیس کہ کس قدر بری جگہ تھی جس سے کہ یہ بچ چکے ہیں، تاکہ وہ اللہ کے بالکل کہتے ہیں نا شکر گزار رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو اس بری جگہ سے بچا لیا. فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم. A grace from your Rabb, that is a supreme achievement. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. So surely we have made it easy on your tongue so that they may take lesson. تو ایزی کیا ہے؟ کیا چیز اللہ تعالیٰ نے آسان بنائی؟ یہ قرآن کو آسان بنایا، آپ کو آپ کی زبان میں بنایا، اس کو آسان کر دیا. تو قرآن کو اگر ہم نے اصلی طور پہ سمجھنا ہے نا، if you really want to understand قرآن، تو وہ آپ صرف عربی میں سے ہی سمجھ سکتے ہیں. اس لیے کہ کوئی بھی ٹرانسلیشن جو ہے نا وہ بالکل کہتے ہیں نا صحیح میننگ نہیں اس کے دیتا. تو یہی میسج ہے اس کتاب کا، کہ میسج تو اس کتاب کا بہت ہی آسان ہے. اور وہ کیا میسج ہے؟ وہ یہی میسج ہے کہ بھئی تم کیا کام کرو، کیا تمہارے اعمال ہونے چاہیے جو کہ تمہیں جو ہے جنت میں لے کے جائیں گے، اور تمہیں اس راستے سے روک دیں گے کہ جو کہ لوگوں کو دوزخ کی طرف لے کے جاتا ہے. فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ. Now wait, they too are waiting. اب ہم اگلی سورہ شروع کرتے ہیں، سورہ جاسیہ، وچ مینز نیلنگ، گھٹنوں کے بر گرانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حام میم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. دس از اے ریولیشن آف دا بک فرام اللہ دی آل مائٹی دی آل وائز. ابتدا میں ہی یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ کس قدر عظیم یہ ایک اعلان ہے، واٹ اے میجسٹک اعلان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اور یہ دیکھو کہ کلام ہے کس کا. یہ کلام ہے دا عزیز، یہ عزیز کا، زبردست کی طرف سے، اور حکیم کا. عزیز بھی اور حکیم بھی. ایبسولوٹ پاور، ایبسولوٹ وزڈم، کہ جتنی طاقت ہو سکتی ہے ایبسولوٹ اتنی طاقت بھی ہے، اور اتنی حکمت بھی اس کے ساتھ ہے. تو اب آپ یہ سوچیں کہ یہ کس کا کلام ہے، رائٹ؟ تو جو شخص اس کلام کو کہتے ہیں نا کہ درگزر کرے گا، جو اس کو ڈسریگارڈ کرے گا، جو اس کلام کی نافرمانی کرے گا، وہ اس کو ہی مسٹ بیئر ان مائنڈ. اس کو یہ ضرور خیال کرنا چاہیے کہ کس کے کلام کی وہ بے عزتی کر رہا ہے، کس کلام کو اس نے اتنی لو اسٹیم میں رکھا ہوا ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. surely in the heavens and the earth there are signs for the believers. تو یہ مکہ کے جو لوگ تھے وہ تو بار بار مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ، پروفٹ سے کہتے تھے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی نشانی دکھاؤ. تو قرآن نے اس کا جواب دے دیا کہ بھئی یہ نشانی جو ہے تم خود دیکھ لو، پوری یہ جو کائنات ہے یہ تو ایک نشانی ہے. اپنی جو کہتے ہیں نا دل کی آنکھ کو کھول کے دیکھو، اس سے مشاہدہ کرو، تو تمہیں تو ہر طرف جو ہے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا معجزہ جو ہے وہ اٹس گوئنگ ٹو بی ویزیبل ایوری ویئر. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پہچان جو ہے نا اس کی، تو ریکگنائز، یہ پہچان کرنا کہ دیکھو اس کائنات کا خالق ہے کون. اس قدر میگنیفیسنٹ سسٹم جس میں اتنا آرڈر، جس میں اتنی خوبصورتی ہے، کس نے بنایا ہے؟ کین یو امیجن کہ کس ہستی نے یہ بنایا ہوگا؟ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون. And in your creation and in the living beings that he scatters on the earth, there are signs for a people who are sure. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے جس نے یہ پیدا کیا، ہمیں بھی پیدا کیا، جانوروں کو بھی پھیلایا. اللہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو تو اپنے اندر بھی دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کتنی نشانی ہے. اور پھر تم دیکھو کتنے مختلف قسم کے یہ اللہ تعالیٰ نے جانور اس دنیا کے اندر پھیلا دیے ہیں. ملینز، یعنی کیڑوں کی تو اب لا تعداد ملینز آف ٹائپس آف انسیکٹس جو ہیں وہ تمام اللہ نے اس دنیا کے اندر پھیلائے ہوئے. واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا بہ الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون. And in the alternation of the day and night, and in the provisions he has sent down from the sky that he gives life to the earth after its death, and in the changing of the winds there are signs for people who understand. تو یہی مختلف چیز ہے انسان کے اندر اور ایک جانور کے اندر. ہم جو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دا پاور آف ریزننگ دی ہوئی ہے. انسان سوچتا ہے، اسی کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو غور تو کرو اس آسمان پہ، اس دنیا کے اندر ہر جگہ تم دیکھو گے کہ جو بھی چیز اللہ نے جس کی تخلیق کی ہے اس کا ایک مقصد رکھا ہے. تو انسان کا کیا مقصد ہے؟ آپ دیکھتے ہیں نا اس کائنات کے اندر ایوری تھنگ از سرونگ مین.
ہر چیز انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. تو ہو از مین؟ انسان کس کو سرو کر رہا ہے؟ ہمیشہ آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ تمام چیزیں انسان کو سرو کر رہی ہیں، اور انسان جو ہے وہ اپنے خالق کو سرو کر رہا ہے. اور یہ تمام جو اللہ تعالیٰ نے یہاں چیزیں پیدا کر کے انسان کو دی ہیں، یہ ہمیں ایک امانت کے طور پہ دی ہوئی ہیں. اور امانت کس طرح ہے کہ ہمیں کہا ہے کہ دیکھو یہ جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، اس کو اس طرح استعمال کرنا جیسے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، اور میں تم سے حساب لوں گا ان نعمتوں کا. رائٹ؟ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بلکہ بہت سارے آپ دیکھیں کہ اس قدر حدیث اس کے اوپر آتی، مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ بھائی تم جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کرو. وہ ایک حدیث آتی ہے نا، بخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے، ایک بڑا کہتے ہیں کہ بڑا ہی گرم دن تھا، اور ایک شخص جو تھا اس کو بڑی پیاس لگ رہی تھی، تو وہ اس نے کنواں دیکھا، وہ کنویں میں نیچے اترا اور جا کے اس نے وہاں سے پانی پیا. اس کو اتنی پیاس لگی، جب کنویں سے نکل کے واپس آیا تو دیکھا کہ ایک کتا بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی بڑا یعنی کہ اس کو بھی بڑی پیاس لگ رہی تھی، ویری تھرسٹی، اس طرح ہانپ رہا تھا. تو وہ شخص جو تھا واپس کنویں میں گیا، رائٹ، اور جا کے اپنے جوتے میں وہ پانی جو تھا وہ لے کے اوپر آیا، رائٹ، اور پھر اس نے اس کتے کو دیا. اس بات کے اوپر اللہ نے اس کو کہتے ہیں نا معاف کر دیا. یعنی کہ یو کین امیجن کہ کس قدر ہمیں جو ہے ایون جانوروں کے ساتھ جو ہے نا اس کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ایک اور حدیث آتی ہے، اس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر گئے، وہاں پہ ایک انصار کا باغ تھا. تو جب وہ بیٹھے تو ایک اونٹ جو تھا نا وہ چلتا ہوا آیا، اور اس نے ایک بڑی کوئی اپنے منہ سے آواز سی نکالی کہ جیسے اس کو بڑی تکلیف ہے، اور اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا، کہا کہ بھئی اس کا مالک ہے کون؟ تو وہ ایک شخص جو تھا وہ اٹھا، اس نے کہا کہ میں اس کا مالک ہوں. تو اس نے پروفیٹ نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے ریگارڈنگ دس اینیمل، کہ اس اونٹ کے بارے میں، کہ اللہ جس نے یہ اونٹ کو بنایا، کہ یہ اونٹ جو ہے یہ شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو، رائٹ، اور تم جو ہے اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہو، نہیں وزن بہت ڈالتے ہو. پوائنٹ کیا ہے کہ دیکھیے نرمی جو ہے نا ہماری از ناٹ جسٹ فار ہیومن بینگز، یہ جانوروں کے لیے بھی ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی پیٹس وغیرہ ہیں نا، بچے رکھتے ہیں پیٹ، بڑا کیئرفل رہیں ان کے بارے میں، رائٹ، کہ ان کو تکلیف نہ ہو، ان کو ٹائم پہ کھانا مل جائے نا، وٹ ایور از نیڈڈ ان کو دیا جائے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. Those are Allah's verses that we recite to you rightly. Then in which discourse after Allah and His verses will they believe? تو تمام حقوق اور تمام ذمہ داری جو ہے نا وہ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے. اب انسان کے اوپر جو ہے نا ایک اور بھی چیز جو اللہ نے دیکھی ہے، وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے حساب لے گا. There will be an accountability. وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ نَثِيمٍ. Woe to the sinful liar. Woe to every sinful liar. کہ ہر سخت جھوٹ گناہ گار کے لیے ایک تباہی ہے. یہ جو ورڈ ہوتا ہے نا وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ، افاق کا جو ورڈ ہے اٹ مینس کہ وہ ایسا شخص کہ جو کسی اور کو اس کا حق نہ دے، ناٹ گیونگ ڈیو رائٹ. اور یہ بھی جو چیز ہے نا بڑی سائن آف تکبر ہے کہ کسی اور کو اس کو حق نہ دینا. اس لیے جب آپ کبھی گاڑی میں بھی ڈرائیو کر رہے ہو نا تو وہاں بھی رائٹ آف وے ہوتا ہے، لوگوں کے رائٹ آف وے ہوتے ہیں. کوئی کہاں سے آ رہا ہوتا ہے اس کا بھی ایک رائٹ آف وے ہوتا ہے. جو لوگ موٹر سائیکل پہ ہیں، پیدل چل رہے ہیں، ان کو بھی رائٹ آف وے ضرور دیں. Who hears Allah's verses being recited to him, then he remains adamant out of arrogance as if he has never heard them. So give him the good news of a painful punishment. تو جو شخص اب حقوق نہیں دے گا، اب تخلیق کے حقوق نہیں دے گا، اللہ کی جو تخلیق ہے اس کو حقوق نہیں دے گا، وہ جو خالق ہے اس کے بھی حقوق نہیں دے گا. اور یہ بہت بڑی کہتے ہیں نا اس کے لیے ایک بہت ہی کہتے ہیں نا دردناک عذاب ہے. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. When he hears about something of our verses, he takes it for a mockery. For such people there is a humiliating punishment. یہ ایک تکبر جو ہے نا لوگوں کا، یہ اس چیز میں نظر آتا ہے کہ ان کا رویہ اللہ کی جو آیات ہیں ان کے بارے میں کیا ہے، اللہ کے پیغام کے بارے میں لوگوں کا رویہ کیا ہے. تو پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ دیکھیے، نیور بی سینیکل، چاہے آپ کو سمجھ آئے چاہے آپ کو سمجھ نہ آئے. نیور بی سینیکل، نیور بی کریٹیکل، نیور بی اسکیپٹیکل. یہ جو شک ہے نا اللہ کے احکام کے بارے میں، اللہ کے پیغام کے بارے میں، یہ کم از کم اپنے دل اور اپنے دماغ میں جو ہے نا نہ آنے دیں. من ورائہم جہنم لا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب عظیم.
In front of them there is hell, and whatever they have earned will not avail them, nor the patrons they have adopted besides Allah, and for them there is a mighty punishment. تو بہت ہی کہتے ہیں نا a very unpleasant ending, بڑا برا انجام ہوگا اور ان سے ان کو جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہاں آخرت کا. ھذا خدا والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم. This is a guidance, and as for those who reject the verses of their Rabb, for them there is a punishment of a painful scourge. تو یہ جو قرآن ہے یہ تو ایک ہدایت ہے. قرآن ہی کہتے ہیں ھذا ھدی، یہ تو ایک ہدایت ہے. ہدایت کیا ہے کہ یہ آپ کو بتاتی ہے کون سا سیدھا راستہ ہے، کیا چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کو مقبول ہے، یہ ہدایت ہے. اور ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں عذاب سے یا جہنم کے عذاب سے. Allah is the one who has subjugated for you the sea, so that ships may sail in it by his command, and that you may seek his bounties, and that you be thankful. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے یہ سمندر اور دریا جو ہیں تمام انسان کے فائدے کے لیے بنائے تاکہ انسان اس کو استعمال کر سکے، اپنی ضرورت کو پوری کر سکے. مگر وہ بھی جب استعمال کرے تو وہ بھی ذمہ داری کے ساتھ، وہ بھی اس کی حفاظت کرے. اللہ نے سمندر کی تخلیق کی ہے نا، اس کی بھی جو نشو و نما ہے وہ ہم انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نشو و نما کے بارے میں بھی خیال کرے. مینٹیننس آف دا سی یہ بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے. اور یہ جو حفاظت ہے نا ان چیزوں کی جو اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے، یہ بھی ایک شکر ہے اللہ کا، اس لیے کہ اللہ نے یہ ہمیں دیا، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کو کہا. ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہم سمندر کے مالک نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے یہ دیا تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. وی آر ناٹ دی اونر. تو ہم جب اس سے فائدہ اٹھائیں تو اس کی حفاظت ضرور کریں. اور آپ دیکھیں اس کے برعکس جو ہے انسان نے کس قدر بربادی کی ہے اس فطرت کے ساتھ، رائٹ. کتنی آلودگی ہے جو ہم نے اپنے سمندروں کے اندر ڈال دی ہے، سمندر میں، اس دنیا کے اندر، ہوا کے اندر. یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ بہت ہی ناشکری ہے، یہ ناشکری کی علامت ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. He has subjugated for you whatever there is in the heavens and in the earth, whatever there is in the earth, all from him. Surely in that there are signs for people who reflect. قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Tell those who believe to forgive those who do not hope for the days of Allah, that he may reward people for what they used to earn. تو یہ ایام اللہ جو یہاں پہ ایک ورڈ آتا ہے گا وہ کون سے ہیں؟ وہ بڑے کہتے ہیں نا سگنیفیکنٹ ڈیز، بڑے ہی امپورٹنٹ ڈیز. یہ کون سے دن ہیں؟ کہ ایسے دن ہیں کہ جیسے کہ جو غزوہ بدر کا جو دن ہے وہ بھی اس کو کہتے ہیں وہ ایام اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، رائٹ. اسی طریقے سے وہ دن جن پہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے جو قومیں گزری ہیں ان کو تباہ کر دیا، یہ تمام کی تمام جو ہے نا ایام اللہ ہیں. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون. Whoever acts righteously, it is for his own benefit, and who does evil, it is against his own soul. Then towards your Rabb you will be returned. کیا بتایا جا رہا ہے؟ بھائی جو نیک کام کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے وہ تو اپنے سر پہ ایک وبال اٹھا کے پھر رہا ہے، رائٹ. اور یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے لوٹ کے تو جانا ہے. تو دس از جسٹ اے یاد دہانی. اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرا رہا ہے کہ تم یہ جو نیک کام کرتے ہو نا یہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے، اللہ کی کوئی احسان نہیں کرے، اس کا تمہیں اجر بھی بہت ملے گا، رائٹ. جتنا نیک کام ہے اس سے زیادہ بہت بڑا اجر تمہیں ملے گا ان فارم آف جنہ. اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور گناہ میں پرسسٹ کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں اور اللہ سے توبہ بھی نہیں کرتے، وہ تو دے آر ڈگنگ دیئر اون گریوز. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. And indeed we gave the children of Israel the book and the wisdom and the prophethood, and we provided them wholesome things and preferred them above all people of the world. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا بنی اسرائیل کے اوپر، کہ اللہ نے ان کو کیا کچھ دیا. ان کو اتنی وزڈم دی، حکمت دی، ان کے یہاں اتنے نبی بھیجے، ان کے پاس من اور سلوہ جیسی چیزوں سے شروع ہو کے اس کائنات کی تمام جو چیزیں تھیں اللہ نے ان کو دی. اور ان کو جو تھا اللہ نے کیا کیا، اللہ نے ان کو پریفر کیا کہ ان کو اس جہان والوں کے اوپر جو تھا نا ترجیح دی اللہ نے. بہت ہی بنی اسرائیل کا ایک کہتے ہیں نا دے ور چوزن پیپل. مگر ان کا رسپانس کیا ہوا؟ گمراہی. وہ گمراہی پہ ہی چلتے رہے. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. And we gave them clear commandments of the matter, so they did not fall into disagreement except out of mutual jealousy.
after the knowledge had come to them. Surely your Rabb will judge between them on the day of judgment in the matters in which they used to differ. کہ وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ جو انہوں نے اختلاف کیا وہ بھی کس وجہ سے، اس لیے نہیں کہ کوئی ایک حق پہ تھا اور دوسرا جو تھا وہ باطل پہ تھا، مگر آپس کی ضد کی وجہ سے. یہ جو تمام جو اختلاف ان کے تھے وہ صرف حسد اور ضد کی بنیاد کی اوپر تھے. اور جب انسان کے اندر حسد اور ضد آ جائے نا تو وہ ہر چیز کی تحریف کر دیتا ہے. ہی پلیوٹس ایوری تھنگ، وہ پوری اس کہتے ہیں نا فطرت کو تبدیل کر دیتا ہے. تو جب انہوں نے اپنی کتاب میں اتنی تحریف کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نئی امت اٹھائی، اس میں ایک نئے رسول کو بھیجا جو کہ بالکل انپولوٹیڈ اور پاک تھا. دین وی ہیو پٹ یو آن اے سرٹن وے آف دا میٹر، سو فالو اٹ اینڈ ڈو ناٹ فالو دا ڈیزائرز آف دوز ہو ڈو ناٹ نو. تو یہ حکم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے اور ان کے تھرو ہمیں بھی دیا جا رہا ہے کہ بھئی جو بھی سچ ہے نا اس کو فالو کرو، اس کی اتباع کرو. اور اس لیے اور اینڈ ڈونٹ بی انفلوئنس، تم پہ اثر نہ ہو. ایک تو یہ کہ جو تمہاری چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں ان کا نہ اثر ہو، نہ ہی اس چیز کا اثر ہو کہ یہ جو مطالبہ کرتے ہیں نا کفار بار بار کہ تم ان کے ساتھ کمپرومائز کرو، اس کا بھی تم پہ کوئی اس کے پر بھی جو ہے نا کوئی تمہارے پر اثر نہ ہو. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین. Surely they will never help you against Allah in the least, and surely the wrongdoers are friends of one another, and Allah is a friend of the God-fearing. هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. These are insights for people and a guidance and a mercy for a people who are certain. کہ یہ بصیرت جو ہے یہ انسان کے دل میں جب آ جاتی ہے تو پھر انسان کا دل جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، وہ ایمان سے جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے. ام حسب الذین اشتروا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. Do those who have committed evil assume that we will make them like those who believe and do righteous deeds? So as their life and death becomes equal, evil is what they judge. اب یہ قرآن بتا رہا ہے کہ بھئی جو گناہ گار ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ جو ہے جو ایمان والے ہیں، جو نیک کام کرتے ہیں، وہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ اگر ہم دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہم جب دیکھتے ہیں تو دنیا میں اللہ کا جو قانون ہے نا، اور جو قدرت کا جس کو ہم کہتے ہیں نا قدرت کا قانون، وہ بالکل پرفیکٹ ہے. یہ لاز آف نیچر جو ہے نا بالکل پرفیکٹ ہے. مگر ہم جب اخلاقی قانون دیکھتے ہیں نا، جو مورل لا جو ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو قانون ہے وہ بالکل نامکمل ہے. کیا اس کا اگزامپل، اگر ہم اوپر سے میں کوئی چیز پھینکوں تو وہ گر جائے گی، رائٹ، بیکاز دیر از اے لا آف گریوٹی جو اس پہ ہوگا. اگر کوئی اپنا ہاتھ جو ہے وہ آگ میں ڈالے گا، وہ آگ اس کا ہاتھ کو جلا دے گی، رائٹ. مگر جب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جب لوگ دغا دیتے ہیں، کسی کو چیٹ کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، تو ان کو سزا نہیں ملتی. یہاں پہ آپ چھلانگ ماریں گے تو آپ کی ٹانگ ٹوٹے گی، سزا ملے گی اس کی، رائٹ. بٹ جب انسان جو ہے یہ اخلاقی جو برائیاں کرتا ہے اس کی یہاں انسٹنٹلی سزا نہیں ملتی. تو کبھی کبھی انسان سمجھتا ہے کہ ان چیزوں کی کوئی سزا ہے ہی نہیں، یہ اس کے اندر آ جاتا ہے. دیٹس واٹ، وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس میں کوئی سزا نہیں. تو اللہ یہاں واضح کر دیتا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک جو اللہ کا فرما بردار ہو اور ایک اللہ کا جو باغی ہو، وہ دونوں برابر ہوں. ایک کو اللہ تعالیٰ جو ہے اجر دے گا، انعام دے گا، اور دوسرے کو سزا دے گا. یہ صرف ایک ٹائمنگ کا ڈفرینس ہے. دنیا میں تو فوراً ہو جاتا ہے، ٹائمنگ کا ڈفرینس. اخلاق کے بارے میں کیا، وہ ایک جو ہے نا آخرت کے اندر واسٹ میجورٹی آف لوگوں کو جو ہے نا اس کے اوپر جزا اور سزا ملے گی. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. And Allah created the heavens and earth with a just purpose, and that every soul is recompensed for what it has earned, and they will not be wrong. تو جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اس کائنات کے اندر، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. ہمیں بھی دریافت کرنا چاہیے کہ ہمارا کیا مقصد ہے، ہمارے وجود کے اندر کیا میننگ ہے، اس کا کیا مقصد ہے. یہ جو قرآن اکثر ایک ورڈ یوز کرتا ہے نا، حق اور باطل کے، خلق اللہ السماوات والارض بالحق، کہ اللہ نے یہ ساری تمام چیزیں جو نا حق کے ساتھ پیدا کی ہیں. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ ہے باطل. باطل کیا چیز ہے؟ جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جس کی میننگ، اس کی ایگزسٹنس ہے، اس کا کوئی پرپز نہیں ہوتا. تو جب یہ انسان کے اندر یہ جو بلیف ہے نا، ایمان جو ہے آخرت کے اندر نہیں ہوتا، تو پھر اس کی زندگی جو ہے نا وہ بالکل بے مقصد ہو جاتی ہے. اٹس اے یوز لیس لائف. تو یہ ایمان آخرت کا جو ہے نا، یہی ہماری زندگیوں کو با مقصد بناتا ہے، پرپزفل بناتا ہے.
افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون. So have you seen him who has taken his desires as his God, and Allah has let him go astray despite having knowledge, and has sealed his ears and his heart and put a covering on his eyes? Now who will guide him after Allah? Will you then not take heed? تو ایک بڑی خوبصورت سی ایک آیت ہے, ویری ڈفرینٹ کائنڈ آف آیت ہے. اب آپ یہاں پہ آلموسٹ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات جو ہیں ان کو اپنا خدا بنا لیا. تو اب تو یہ نہیں ہم دیکھتے نا کہ کوئی اپنی خواہشات کی جو ہے پوجا کر رہا ہو. تو یہاں بڑی خوبصورت یہ ایک آیت ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دو ایکسٹریم جو ہے نا سوسائٹی کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو کہ عوام, جن کو ہم کہتے ہیں عوامی لوگ ہیں, غریب ہیں, وہ جو ہیں بیسکلی کیا ہے, وہ تو لگے ہوئے ہیں قبر کی پوجا کر رہے ہیں اور یہ تمام بدعات جو ہیں اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. دوسرے ہماری جو قومیں ہوتی ہیں ان کے اندر ایک اوپر کا تقویٰ ہوتا ہے, طبقہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں دیز آر دا ایلیٹس آف دا سوسائٹی. ان ایلیٹس کے اندر نہ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ایمان ہوتا ہے, نہ ان کو اللہ کا کوئی شوق ہوتا ہے, نہ ان کو اللہ کا کوئی خوف ہوتا ہے. انہوں نے تمام کی تمام جو ان کی خواہشات جو ہوتی ہیں بس وہ اسی کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. وہ اچھی ہوں بری ہوں, بس وہ دے اونلی وانٹ کہ ہماری خواہشات جو ہیں ان کو ہم کسی طریقے سے پورا کر دیں. تو انہی ایلیٹس سے جو ہے نا قرآن یہاں پہ جو ہے مخاطب ہے. اور قرآن کیا کہہ رہے کہ کیا تم نے اپنے جو جتنی بھی خواہشات ہیں تم نے ان کو اپنا الہ بنا لیا. تو الہ کون ہوتا ہے؟ الہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے انسان کو بہت زیادہ محبت ہو. کہتے ہیں نا والہانہ محبت, جس کی کہ انسان اطاعت قبول کرے انکنڈیشنلی, جس کی کہ وہ اپروول منظوری وہ چاہے, یہ الہ ہوتا ہے. تو کبھی کبھی اس کے اندر انسان کی خواہشات جو ہوتی ہیں وہ بھی الہ اس کی بن جاتی ہیں, وہ اس کا خدا بن جاتی ہیں. اس لیے کہ اگر ہر خواہش جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم اللہ کے حکم کو توڑ دیں تو وہ خواہش جو ہے نا وہ ایک خدا کا جو سٹیٹس ہے وہ لے لیتی ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں, اللہ کو ڈس اوبے کریں اور اپنی خواہشات کو اوبے کریں. تو اس کیس کے اندر جو ہے الہ جو ہے وہ اللہ نہیں رہا, وہ جو ہے وہ ہماری خواہشات بن جاتی ہیں. whoever we are following, جس کی بھی ہم پیروی کریں وہ ہمارا الہ ہے. تو ہمیں جو ہے نا ہمیں جو ہے نا مالک ہونا چاہیے اپنی خواہشات کا, ناٹ وائس ورسا کہ خواہشات جو ہیں وہ ہماری مالک بن جائیں. رائٹ, اور اگر ہم if we let our desires drive us, کہ اگر ہم یہ چاہیں گے کہ ہماری خواہشات جو ہیں وہ ہمیں چلائیں, تو پھر it will take us to the lowest level. ہم اس دنیا کے اندر نا ایک جانور کی لیول کے اوپر لے جا کے ایگزسٹ کریں گے. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. And they say there is no life but our worldly life. We die and we live, and nothing destroys us except time. And they have no knowledge about that. They do nothing but make conjectures. تو یہ جو الفاظ ہیں نا ان کے یہ یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں کہ یہ الفاظ ہیں ان لوگوں کے کہ جن کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے آخرت کا. وہ تو کہتے ہیں کہ بس یہ زندگی ہے اور یہ ہماری موت ہے, نہ ان کو اس دنیا کی اس زندگی کے بعد کسی زندگی کے اوپر ان کا کوئی ایمان ہے, نہ ان کو اپنے خالق پہ کوئی ایمان ہے. تو اگر یہ لوگوں کا ایمان ہو کہ یہی دنیا ہے تو پھر تو اوبیسلی وہ کبھی بھی جس کو کہتے ہیں اللہ کا بھیجے ہوئے پیغام کے اوپر یہ جو ڈیوائن لا ہے جو قرآن ہے اس کی تو پیروی نہیں کریں گے. اور قرآن بار بار ہمیں یہی یاد دہانی کرا رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ کتاب ہے ہدایت کی کن لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس ایمان ہو, ہدی للمتقین, جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں, جو اللہ سے ڈرتے ہیں, صرف انہی کو یہ کتاب جو ہے ہدایت دے گی. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. When our verses are recited to them in all their clarity, their argument is none, but they say, bring our fathers if you are truthful. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی وہ واضح اللہ کی کتاب کی آیات کو سنتے ہیں, ان واضح آیات کو ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں, وہ ان کو سنتے ہیں, تو ان کا صرف جواب یہی ہوتا ہے کہ بھئی ان کے پاس تو ان کو تو ایک ہی دلیل چاہیے کہ بھئی ہمارے باپ اور دادا جو ہیں ان کو تم لے آؤ اگر تم سچے ہو. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اگر ایمان اس وقت لائیں گے کہ جب ہم اپنی آنکھ سے دیکھ لیں گے. بھائی دیکھیے اگر اسی کے اوپر انسان کو ایمان لے کے آنا ہو کہ ہر چیز اپنی آنکھ سے دیکھ لیں تو پھر امتحان کہاں رہا, رائٹ؟ پھر امتحان کس چیز کا نام ہے؟
قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. Say Allah gives you life and then makes you die. Then He will assemble you on the day of judgment, in which there is no doubt, but most people do not know. تو بات یہ کہ دیکھیے کسی بھی چیز، کسی ریلیشن شپ کے اندر کوئی بھی چیز ہو نا، اس میں اعتماد جو ہے نا بہت ہی ایک امپورٹنٹ رکن ہے اس کا. ٹرسٹ جو ہے نا دیٹس دی انگریڈینٹ آف لائف. ہم کتنی چیزوں پہ اعتماد کرتے ہیں. آپ یہ جو دودھ بھی لے کے آ رہی ہیں اور پی رہے ہیں، اس پہ بھی آپ اعتماد کرتے ہیں، بیکاز کسی نے کہا کہ ہاں یہ صحیح دودھ ہے، ہم اس کو لے کے آتے ہیں، اس پہ اعتماد کرتے ہیں اور اس کو پیتے ہیں. یہاں اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں، یہ ہمارا خالق ہے جو ہم سے کہہ رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہی سینگ کہ میں نے تمام یہ جو زندگی بنائی اور موت بنائی، یہ تو دو چیزیں تمہارے مشاہدے کے اندر ہیں نا. تم دیکھتے ہو کہ تم پیدا ہوئے، تم دیکھتے ہو کہ انسان پیدا ہو رہے ہیں، تم دیکھتے ہو کہ انسان مر بھی رہے ہیں، رائٹ؟ تو جب یہ دو چیزیں تم دیکھ رہے ہو تو اس چیز کے اوپر تم کیوں نہیں تمہارا ایمان کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دن اٹھائے گا آن ڈے آف ریسریکشن، تمہیں یعنی کہ قیامت کے دن، اور تمہارا حساب لے گا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. To Allah belongs the kingdom of the heavens and the earth. Then on the day the hour is established, it will be the day in which the adherents of falsehood will lose. جتنا لوگ انکار کریں اللہ کے پیغام کا، اللہ اتنا ہی اس کو پر زور دیتا ہے، اتنا ہی زیادہ ایمفسائز کرتا ہے. وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. And you will see every community kneeling down. Every community will be called to its book. Today you will be recompensed for what you used to do. اس صورت کا نام بھی جاسیہ، اور وہ اس آیت نمبر 28 کے اندر جو آتی ہے کہ لوگوں کو بلایا جائے گا اور وہ گھٹنے ٹیک دیں گے، یعنی کہتے ہیں سبجوگیٹ ہو جائیں گے، اور ان کے بعد پھر ان کو ان کی کتاب دی جائے گی. ہر کمیونٹی کو، ہر قوم کو اس کی کتاب دی جائے گی اور کہا جائے گا یہ ہے تمہارا ریوارڈ، دس از ہاؤ یو ول بی ریکمپنس. یہ تمہارے اعمال کا جو بدلہ ہے وہ آج تمہیں دیا جا رہا ہے. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا تنسق ما کنتم تعملون. This is our book that speaks against you with justice. Surely we recorded all that you used to do. تو لوگوں کو پڑھنا بھی نہیں پڑے گا کتاب کو، کتاب تو خود بولے گی، کتاب خود بتائے گی کہ تمہارے جو تمہارے کرتوت تھے، اعمال تھے، جو کہ اس کے اندر جو لکھے ہوئے ہوں، کتاب خود پڑھ کے سنائے گی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. Then as for those who believed and did righteous deeds, their Rabb will admit them into His mercy. That is indeed the evident achievement. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت میں داخل کر دے، یہ اس کے لیے کہتے ہیں نا ایک صحیح کامیابی ہے. دس از دی ہائیسٹ ریوارڈ لوگوں کے اندر ملے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. And as for those who disbelieved, had my verses not been recited to you, but you showed arrogance and you were a guilty people. یہ تمام غرور، یہ تمام تکبر جو ہے is knowing یہ کیا چیز ہے، یہ کہ سمجھے انسان، جانے کہ اللہ کا حکم ہے، مگر پھر بھی جو ہے نا اس کی اطاعت نہ کرے، پھر بھی اس کو قبول نہ کرے، پھر بھی جو ہے نا اس کے لیے obedient نہ ہو. And when it is said that Allah's promise is true, there is no doubt in the arrival of the hour. You said, we do not know what the hour is. We do not think about it, but it is an assumption and we are not all sure. تو قرآن یہ ذکر کر رہا ہے ان لوگوں کے شک کا، یہ جو اسکیپٹیکل لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے شک کا، کہ نہ تو وہ کمپلیٹلی اس کا انکار کرتے ہیں، نہ فلی اس کو مانتے ہیں، ہمیشہ ایک ڈاؤٹ کی سٹیٹ میں، ایک شک کی سٹیٹ کے، سسپیشن کی سٹیٹ کے اندر رہتے ہیں. اس وجہ سے ان کی زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. تبدیلی لانے کے لیے جو ہے نا ایک انسان کا پختہ یقین جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. And revealed to them will be the evil of what they did, and that which they mocked shall encompass them. کہ جس کو کہ پہلے یقین ہی نہیں تھا کہ کوئی جنت ہوگی، تو اب وہ جنت میں جائے گا کیوں؟ جب اس کو یقین ہی نہیں تھا تو آج وہ جنت میں جائے گا کیوں؟ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ. And it will be said today, we forsake you as you neglected the meeting of this day of yours, and your abode is fire, and there is none to help you.
تو جیسے لوگوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو نظر انداز کر دیا، اللہ بھی ان کے ساتھ لا تعلق ہو جائے گا، اللہ بھی ول بی انڈیفرنٹ ٹو دیم. جیسے وہ دنیا میں اللہ سے لا تعلق ہو گئے، اللہ بھی آج ان کو جو ہے نا اسی طریقے سے اگنور کر دے گا. ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ حضوا وغرتکم الحیات الدنیا فالیوم لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون. This is because you took the revelations of Allah as a joke, and the life of this world deluded you. Therefore on this day they shall not be taken out from it, nor shall they be given a chance to make an amend. تو جو شخص اس مادی زندگی کے اندر، اس مٹیریل ورلڈ کے اندر، اسی کے اندر جو کہتے ہیں نا، اسی کی پرکشش میں لگا رہتا ہے، اس کی اٹریکشن میں لگا رہتا ہے، تو اس کے لیے تو نتھنگ ایلس میٹرڈ. اس نے جو ہے اس دنیا کی خوشی کے لیے اور اس کی اٹریکشن کے لیے جو مذاق بھی بنا دیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا اور اللہ کی بھیجی ہوئی آیات کا، تو اس کا یہ حشر ہوگا. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Then praise be to Allah, the Rabb of the heavens and the Rabb of the earth, Rabb of all the worlds. کہ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی دینے والا ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. And to him belongs the greatness in the heavens and in the earth, and he is the mighty, the wise. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafana wa iyyakum bil ayati wa zikr al-Hakim.